کمزور کی طاقت غوث پاک مجبور کی راحت غوث پاک ہو میری شفاعت غوث پاک الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ہمارے پیارے نبی، ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، کوشش کیا کریں کہ کثرت سے درود پاک پڑھیں، درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں. اور یہ ایسا وظیفہ ہے کہ درود پاک ہر وقت پڑھتے رہیں تو اس کی برکتیں آپ کو ملتی رہیں گی. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، یعنی آنکھ کھلے تب بھی آپ صلی اللہ کہہ رہے ہوں. کیا کہہ رہے ہوں؟ درود پاک پڑھ رہے ہوں. آپ سوئیں تب بھی آپ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ. اب یا مصطفیٰ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے نا. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ پڑھتے پڑھتے آپ سو گئے، آپ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، آپ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں. دعا پڑھیں سوتے وقت کی، درود پاک پڑھتے رہیں. پڑھتے پڑھتے آپ کو نیند آ گئی، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، اور جب آنکھ کھلے گی تو کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. تو کثرت سے درود پاک پڑھیں اور اس کو اپنی عادت بنائیں. ہم نے کل عادت کے بارے میں سنا تھا کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ عادت کے بغیر نہیں ہوتی ہے، عادت بنانی پڑتی ہے. پہلے شروع میں عادت بنائیں گے درود پاک پڑھنے کی، تو جب عادت بن جائے گی پھر چھوٹے گی نہیں، پھر نہیں چھوٹے گی. پھر آپ کہیں بھی ہوں گے، آپ کی روٹین ہوگی، درود پاک پڑھنے لگ جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ محمد. آپ کے پاس فارغ ٹائم ہوگا، آپ درود پاک پڑھنے لگ جائیں گے. آپ کو مصروفیت نہیں ہوگی، آپ ایسے بیٹھے ہوئے ہوں گے تو آپ کو یاد آئے گا درود پاک پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ درود پاک پڑھنا ہے. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملتی رہیں گی. تو درود پاک پڑھیے. صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس پروگرام کا نام ہے پیارے، جی ہاں، پیارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ. الحمدللہ آج بھی ہمارے پاس سیگمنٹ ہے اور سوال جواب بھی ہوں گے، اور آج بھی انشاءاللہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے متعلق اچھی باتیں سنیں گے. آپ کی لائف کے بارے میں اچھی انفارمیشن آپ کو بتائیں گے، اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا انشاءاللہ ہم تذکرہ کریں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں، تو آئیے پہلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے حالات. مرحبا یا غوث اعظم مرحبا یا غوث اعظم. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے حالات. آج اس سیگمنٹ میں ہم غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے بچپن کے بارے میں سنیں گے. کس کے بارے میں؟ بچپن کے بارے میں. اب آپ کے لیے اب آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے. آپ نے سننا ہے بچپن کیسے گزرا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا، بچپن میں کیسے تھے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ، بچپن میں کیا کیا کرامتیں ظاہر ہوئیں غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے. تو یہ انشاءاللہ ابھی سننے والے ہیں، تو توجہ کے ساتھ آپ سنیے گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ جن کی 11ویں شریف ہم مناتے ہیں، جن کا اتنا تذکرہ کرتے ہیں، آخر کیوں کرتے ہیں؟ ان کی ایسی کیا شان تھی آخر کہ ہم 11ویں شریف دھوم دھام سے منا رہے ہیں، غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ کر رہے ہیں. تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں. تو پیارے بچوں، ایک دفعہ کا واقعہ ہے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے بچپن کا. پیارے بچوں، واقعہ کچھ یوں ہے کہ خانقاہ کسے کہتے ہیں؟ نہیں پتا آپ؟ خانقاہ کہتے ہیں کسی بزرگ کی عبادت گاہ کو. کسے کہتے ہیں؟
کسی بزرگ کی عبادت گاہ، جہاں بزرگ رہتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو اس جگہ کو خانقاہ کہتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک خانقاہ کے باہر ایک باپردہ عورت اپنے بیٹے کو چادر میں لپٹائے بہت زور سے رو رہی ہوتی ہے، بہت زور سے رو رہی ہوتی ہے۔ اتنے میں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی وہاں دوڑتے ہوئے آ جاتے ہیں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس وقت چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں، پیارے سے بچے ہوتے ہیں، تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اس کو دیکھتے ہیں عورت کو روتا ہوا کہ وہ بہت زور سے رو رہی ہے، روئی جا رہی ہے، چپ ہی نہیں ہو رہی ہے، تو اس سے پوچھتے ہیں کہ آخر آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو وہ کہتی ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور میرا یہ بیٹا ہے، یہ بیمار ہو گیا تھا، میں اسے دم کروانے کے لیے ان بزرگ کے پاس لا رہی تھی، ان خانقاہ والے بزرگ کے پاس لا رہی تھی کہ اس میرے بچے نے راستے میں ہی دم توڑ دیا، میرا بچے کا انتقال ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا۔ لیکن میں پھر بھی بڑی امید سے یہاں آئی کہ یہ خانقاہ والے بزرگ جو ہیں یہ بڑے مشہور ہیں، یہ بڑے مشہور ہیں، تو ہو سکتا ہے کوئی کرم ہو جائے، میں بڑی امید سے یہاں پر آئی ہوں۔ اور وہ مجھے بزرگ جو ہیں صبر کا کہہ کر اندر چلے گئے ہیں، صبر کا کہہ کر اندر چلے گئے ہیں۔ اب جب وہ عورت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ بیان کرتی ہے، یہ بتاتی ہے، تو دوبارہ شروع ہو جاتی ہے رونا، دوبارہ زور سے رونے لگ جاتی ہے۔ اب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس عورت کا اتنا رونا برداشت نہیں ہوتا، دیکھا نہیں جاتا، اور آپ کو رحم آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ رحم آتا ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس عورت سے کہتے ہیں دیکھیں آپ کا منا تو زندہ ہے، دیکھیں وہ کیسے ہاتھ پیر ہلا رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ارے ارے آپ کا منا تو زندہ ہے، آپ دیکھیں تو صحیح وہ کیسے ہاتھ پیر ہلا رہا ہے۔ اب وہ عورت رو رہی ہوتی ہے کنٹینیوسلی، وہ جیسے ہی دیکھتی ہے اپنے بچے کو تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ اس کا جو بچہ ہوتا ہے وہ واقعی میں ہاتھ پیر ہلا رہا ہوتا ہے اور سچ مچ میں زندہ ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ کپڑا اٹھا کر دیکھتی ہے تو سچ مچ میں وہ زندہ ہوتا ہے، ہاتھ پیر ہلا رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کرامت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی بچپن میں بچے کو زندہ کر دیا، مرے ہوئے بچے کو زندہ کر دیا، یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں کتنی پیاری کرامت ہے۔ اسی طرح آپ کے بچپن کے بارے میں کچھ اور واقعات بھی ملتے ہیں کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اب دیکھیں بچپن میں بچے جو ہے وہ کھیلتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کھیلتے ہیں، کچھ چیز ایکٹیویٹیز وغیرہ کرتے ہیں، کوئی بھی چیز کھیلتے ہیں، ان کو شوق ہوتا ہے نا، بچوں کو کھیلنے کا شوق ہوتا ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب کھیلنا چاہتے، یعنی آپ اپنی بچپن میں جب کھیلنے کا ارادہ کرتے ہیں، آپ چاہتے کہ میں بھی کھیلوں، تو غیب سے ایک آواز آپ کو سنائی دیتی کہ اے عبد القادر، ہم نے تمہیں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ کتنی پیاری آواز کہ ہم نے تمہیں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ یہ بچپن کی باتیں ہیں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب مدرسے پڑھنے کے لیے جایا کرتے ہیں، جب مدرسے پڑھنے کے لیے جایا کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ فرشتے بھی ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ آپ جب مدرسے پہنچ جاتے تو فرشتے کہتے کہ اللہ کے ولی کو بیٹھنے کی جگہ دے دو، اللہ کے ولی کو بیٹھنے کی جگہ۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں کتنی پیاری شان ہے، مدرسے جا رہے ہیں تو فرشتے ساتھ، مدرسے پہنچ گئے تو فرشتے آواز دیتے ہیں کہ اللہ کے ولی کو بیٹھنے کی جگہ دے دو۔ یہ شان، یہ کمالات غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہیں۔ تبھی تو ہم 11ویں شریف بناتے ہیں، کا اتنا تذکرہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں بچپن میں ہی کیسے کمالات، کوئی بچپن میں ایسا کر سکتا ہے؟ بچپن میں تو کیا بڑے ہو کر بھی نہیں کر سکتا، بڑے ہو کر بھی نہیں کر سکتا، لیکن غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ مادر ذات ولی تھے، پیدائشی اللہ کے ولی تھے، اور ایسی ایسی کرامتیں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ سبحان اللہ۔ 11ویں والے میرے پیر، میرا پیر، میرا پیر غوث دم دمادم دستگیر، کون ہے میرا پیر؟
ماشاء اللہ سبحان اللہ. جی ہاں غوث اعظم دستگیر. تو یہ تھا پیارے بچوں پہلا سیگمنٹ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات میں. آج ہم نے بچپن کے کمالات سنے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بچپن کیسا تھا, بچپن کے کچھ واقعات اس سیگمنٹ میں شامل کریں. آئیے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور اس سیگمنٹ کا نام ہے سوالات. مرحبا یا غوث اعظم, مرحبا یا غوث اعظم. تو اب ہے سیگمنٹ پیارے بچوں سوالات کا. یہاں انشاءاللہ سوالات ہوں گے, اس کے جوابات بتائے جائیں گے اور کوشش یہی ہوگی کہ آپ تک اچھی اچھی باتیں پہنچائی جائیں, آپ کو اچھی اچھی باتیں معلوم ہو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے بارے میں. تو آپ لوگ تیار ہیں؟ ٹھیک ہے, تو پہلا سوال کون کرے گا؟ چلے آپ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا غوث پاک اپنے مریدوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ کون کون ان کا مرید ہے؟ ماشاء اللہ. سوال کیا ہے؟ جی ہاں پیارے بچوں, غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جانتے بھی ہیں اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود فرمایا کرتے کہ مجھے ایک بہت بڑا رجسٹر دیا گیا ہے, مجھے رجسٹر دیا گیا جس میں میرے ساتھیوں اور میرے قیامت تک ہونے والے مریدوں کے نام تھے, اور کہا گیا کہ یہ سارے افراد تمہارے حوالے کر دیے گئے ہیں. تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مریدوں کو جانتے ہیں. سبحان اللہ. اگلا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد شیخ ہے. جی محمد شیخ بھائی سوال کریں آپ. کیا غوث پاک ٹیچنگ بھی کرتے تھے؟ ماشاء اللہ. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ٹیچنگ بھی کرتے تھے. جی ہاں پیارے بچوں, غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک ٹیچر تھے, استاد تھے. کون تھے؟ استاد تھے. اور آپ اپنے شاگردوں سے, اسٹوڈنٹ سے بہت محبت کرتے تھے, بہت پیار کرتے تھے, یہاں تک کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے اپنے گھر سے کھانا بھجوایا کرتے تھے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اگلا سوال. میرا نام محمد عدیل ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے, غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کون کون سے سبجیکٹ پڑھاتے تھے؟ پیارے بچوں ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ڈیفرنٹ سبجیکٹ پڑھایا کرتے تھے. فار ایگزامپل غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قرآن پاک کی تفسیر پڑھاتے. کیا پڑھاتے؟ قرآن پاک کی تفسیر. قرآن پاک کی تفسیر جیسے صراط الجنان دیکھیے آپ نے, تو یہ صراط الجنان کیا ہے؟ قرآن پاک کی تفسیر ہے. اچھا تو پیارے بچوں صراط الجنان کی کتنی جلدیں ہیں؟ 10. کتنی ہیں؟ 10 جلدیں ہیں. ماشاء اللہ. اور یہ لکھی ہے مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے. تو یہ قرآن پاک کی تفسیر ہے. کیا ہے؟ تفسیر ہے. تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قرآن پاک کی تفسیر پڑھاتے. اسی طرح حدیث پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان, کتنی فضیلت ہے حدیث پاک کو یاد کرنے کی, حدیث پاک کو پڑھنے کی. تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث پاک بھی پڑھایا کرتے تھے. سبحان اللہ. اسی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فقہ پڑھاتے. کیا پڑھاتے؟ اب آپ بولیں گے فقہ کیا ہوتی ہے؟ فقہ کیا ہے بیسیکلی کہ جیسے نماز ہم پڑھتے ہیں نا, اب نماز ہمیں اچھے انداز میں صحیح پڑھنی چاہیے. نماز میں کون سی چیز غلط ہو جائے گی تو نماز ٹوٹ جائے گی, تو یہ ساری چیزیں. اسی طرح نماز کے فرائض کتنے ہیں, نماز کے شرائط کتنے ہیں. پھر روزے کے اوپر آ جائیں, روزے کے لیے کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا روزے میں ہمیں کن چیزوں سے بچنا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح زکوٰۃ, حج وغیرہ اور بھی دیگر مسائل جو ہیں یہ کہلاتے ہیں فقہ. پھر وضو پر آ جائیں آپ, تو وضو بھی فقہ کے اندر آتا ہے. کس میں آتا ہے؟ فقہ کے. یہ سبجیکٹ ہے فقہ. کیا ہے؟ سبجیکٹ ہے. اس کے اندر یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فقہ بھی پڑھایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اسی طرح غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نحو پڑھاتے. کیا پڑھاتے؟ آپ بولیں گے نحو کیا ہے؟ یہ نحو کیا ہے؟ پہلی دفعہ سنا ہوگا آپ نے. تو نحو پیارے بچوں جس طرح اردو پڑھتے ہیں, انگلش پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اردو کے لیے اردو گرامر بھی پڑھتے ہیں, ہم ساتھ پڑھتے ہیں. اچھا انگلش کے لیے انگلش گرامر پڑھتے ہیں. انگلش گرامر کا ایک الگ ٹاپک ہوتا ہے, سبجیکٹ ہوتا ہے, اس کی الگ بک ہوتی ہے, کاپی ہوتی ہے. صحیح ہے, الگ سبجیکٹ ہے. اسی طرح نحو جو ہے یہ عربی گرامر ہے. کیا ہے؟ عربی گرامر ہے. جو عربک سیکھتے ہیں, عربی لینگویج سیکھتے ہیں, تو وہ کیا پڑھتے ہیں؟ پہلے نحو پڑھتے ہیں. نحو پڑھنا ضروری ہے ان کے لیے, اس کے بغیر عربی کیسے سیکھیں گے؟ گرامر ہے نا, عربی گرامر ہے. تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نحو بھی پڑھایا کرتے تھے. اسی کے ساتھ ساتھ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ظہر کے بعد تجوید اور قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے.
کیا پڑھایا کرتے تھے؟ قرآن پاک. تجوید سمجھ میں آئی آپ کو؟ تجوید کسے کہتے ہیں؟ قرآن پاک کس کی صحیح ادائیگی؟ قرآن شریف کی قرآن پاک کی صحیح ادائیگی. چلیں آپ پہنچ گئے یعنی کہ ماشاءاللہ. یعنی قرآن پاک کو اچھے انداز میں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا کون سا لفظ کہاں سے ادا ہوگا، یہ اسی طرح جو ہم مخرج حروف ہوتے ہیں ان میں فرق کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور بہت سارے قواعد ہوتے ہیں. تو یہ ہمیں کہاں پڑھنے پڑتے ہیں؟ تجوید میں. کس میں؟ تجوید میں. جو تجوید پڑھتے ہیں تو انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ قرآن پاک اچھے انداز میں کس طرح پڑھنا ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں. تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تجوید بھی پڑھاتے، قرآن پاک بھی پڑھایا کرتے، علم حدیث بھی پڑھاتے، فقہ بھی پڑھاتے، اسی طرح قرآن پاک کی تفسیر پڑھاتے اور نحو یعنی عربی گرامر بھی پڑھایا کرتے تھے. ماشاءاللہ. تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کیا ہی شان ہے. آپ کو جس فیلڈ میں دیکھا جائے آپ اس فیلڈ کے ماہر. سبحان اللہ. کرامت آپ کی بے شمار، آپ کا علم بھی بہت زیادہ، نالج اللہ پاک نے آپ کو بہت زیادہ عطا فرمائی تھی. اس سے معلوم ہوتا ہے ہمیں کہ آپ کو اللہ پاک نے کتنا علم عطا فرمایا، کتنے سارے سبجیکٹ آپ پڑھایا کرتے تھے. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علم کے صدقے علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ تھا سیگمنٹ سوالات کا. ٹھیک ہے. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور اس سیگمنٹ کا نام ہے کرامت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. مرحبا یا غوث اعظم، مرحبا یا غوث اعظم. تو پیارے بچوں سیگمنٹ ہے کرامت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. انشاءاللہ آج بھی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامت ہم سنیں گے. بڑی پیاری کرامت ہے. سبحان اللہ. واقعہ کچھ یوں ہے، کرامت کچھ یوں ہے کہ حضرت سیدنا اسماعیل بن علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا شیخ علی بن حیتمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بھی بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے بہت بڑے، جب یہ بیمار ہو جایا کرتے تو کبھی کبھی میری ایک زمین کی طرف تشریف لے آیا کرتے اور وہاں کئی دن گزارتے، وہاں پر دن گزارا کرتے تھے. ایک دفعہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یعنی حضرت سیدنا شیخ علی بن حیتمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ وہیں پر ہی بیمار ہو گئے. ٹھیک ہے. تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عیادت کرنے کے لیے بغداد سے تشریف لے کر آئے. بغداد سے تشریف لے کر آئے تو حضرت اسماعیل بن علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یوں میری زمین پر ایک ساتھ اللہ پاک کے دو ولی جمع ہو گئے. حضرت شیخ علی بن حیتمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو بیمار ہوئے تھے یہ بھی اللہ کے ولی، اللہ پاک کے نیک بندے، اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تو کیا ہی شان کہ آپ بھی اللہ کے ولی. تو آپ بھی تشریف لے آئے کہاں پر؟ اسی زمین پر کہ جہاں پر حضرت سیدنا شیخ علی بن حیتمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے. تو حضرت سیدنا اسماعیل بن علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یوں میری زمین پر ایک ساتھ دو اللہ کے ولی جو ہیں وہ جمع ہو گئے. اب مزید کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یہاں دو کھجور کے درخت تھے، دو کھجور کے درخت تھے اور وہ 4 سال سے خشک تھے. 4 سال سے خشک سے مراد سوکھے ہوئے. کیا ہے؟ سوکھے ہوئے. ماشاءاللہ آپ تو انٹیلیجنٹ ہے بھائی، آپ کو معلوم ہے خشک سے مراد کیا ہوتا ہے؟ سوکھ جانا. سوکھنے سے کیا مراد ہوتا ہے؟ مرجھائے ہوئے. ٹھیک ہے چلے مرجھائے ہوئے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کہا جائے نا کہ درخت سوکھ گیا ہے اور کسی فروٹ کا درخت ہو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فروٹ نہیں دیتا، وہ فروٹ جو ہے اس پر لگتا نہیں ہے. یعنی وہ درخت 4 سال سے سوکھے ہوئے تھے اور فروٹ ان پر نہیں آ رہا تھا، کھجور ان پر نہیں آ رہی تھی. حضرت اسماعیل بن علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان 2 درختوں کو کاٹنے کا ارادہ کیا، ان کو کاٹنے کا ارادہ کیا کہ اب کام کے نہیں ہے، کوئی کام نہیں آ رہے تو اب کیا کریں، ان کو کاٹ دیں. تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک درخت کے نیچے وضو کیا اور دوسرے درخت کے نیچے نفل نماز ادا کی. ایک کے نیچے وضو فرمایا اور دوسرے کے نیچے نفل نماز ادا کی. فرماتے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں درخت ہرے بھرے ہو گئے، ان کے پتے نکل آئے اور اسی ہفتے میں ان کا پھل بھی آ گیا. اب مزید فرماتے ہیں حضرت اسماعیل بن علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ پھل آ گیا، ہرے بھرے ہو گئے. یہ تو بات ایک الگ ہے، ایک جگہ ہے، اور وہ موسم جو تھا وہ فروٹ آنے کا تھا بھی نہیں. وہ موسم جو ہے موسم ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا گرمیوں میں آم آتا ہے. کیا آتا ہے؟
آپ نے سردی میں آم دیکھا ہے؟ تو سردی میں اگر آم آ جائے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ کیسا لگے گا؟ وہی تو الگ ہی بات ہو گئی کہ سردیوں کے موسم میں آم کیسے آ گیا؟ تو گرمیوں میں سیب آ جائیں، ٹھیک ہے نا. اچھا کیلا جو ہے وہ آپ کو ہر موسم میں ملے گا. کیلا جو ہے ہر موسم میں ملتا ہے، لیکن کچھ جو ہے فروٹ وہ موسمی پھل کہلاتے ہیں. اب جیسے کینو ہے، ابھی آنے والا ہے، آ چکا ہوگا، سردی کا پھل ہے، ٹھیک ہے نا. اور بہت سارے فروٹ ہوتے ہیں. تو اب دیکھیں وہ فرماتے ہیں کہ وہ جو موسم تھا وہ پھل آنے کا تھا بھی نہیں، لیکن حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وضو فرمایا، نفل نماز ادا کی، وہ درخت جو 4 سال سے سوکھے ہوئے تھے وہ ہرے بھرے ہو گئے، ان پر پتے آ گئے، اور ساتھ ساتھ وہ ان درختوں پر فروٹ بھی آ گئے. یہ شان ہے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کہ درخت 4 سال سے سوکھے ہوئے ہیں اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکت سے وہ پھر سے ہرے بھرے ہو گئے. سبحان اللہ. اللہ پاک غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے ہمارے حال پر بھی رحم فرمائے. وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ بہار آئے میرے بھی اجڑے چمن میں، چلا ایسی کوئی ہوا غوث اعظم، رہے شاد و آباد میرا گھرانہ، کرم ازبائے مصطفیٰ غوث اعظم. صلو علی الحبیب تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جی آپ کچھ پوچھ رہے ہیں؟ یہ عیادت کا کیا مطلب ہے؟ عیادت ماشاءاللہ ہم نے بھی کرامت کے اندر سنا تھا نا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد سے کیوں تشریف لائے تھے؟ عیادت کے لیے، عیادت کرنے کے لیے. جی آپ کو پتا ہے؟ چلیں نا مائک دے سیدھا سے بتائیں عیادت کیسے کہتے ہیں؟ ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کو. نہیں انہیں عیادت نہیں کہتے. عیادت کہتے ہیں بیسیکلی پیارے بچوں مریض کی طبیعت پوچھنا. کیا کہنا؟ مریض کی طبیعت پوچھنا، اس کا حال پوچھنا. اچھا عیادت جو ہے نا وہ مریض کی ہی ہوتی ہے، عیادت مریض کی ہوتی ہے، اور یہ بہت اچھا کام ہے، سنت مبارکہ ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. اس کی بڑی فضیلتیں بھی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی عیادت فرمایا کرتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ آپ دیکھیں نا آپ کے دوست وغیرہ بیمار ہو جائیں، اسکول نہیں ہے، مدرسے نہیں ہے، آپ پوچھیں ان سے کہ بھائی کیا ہوا آپ کو، آپ کیسے ہیں، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اچھا یہ ہوا ہے، اللہ پاک کرم فرمائے، اللہ پاک کرم فرمائے، اللہ پاک آپ کو صبر عطا فرمائے. اس طرح یہ دعائیں دیں آپ. بہت آپ دیکھیں گے کہ جس کو آپ دعائیں دیں گے نا اس کو دل خوش ہو جائے گا کہ میرا دوست مجھے یاد کر رہا ہے. ایسے وقت میں میرا حال پوچھا اس نے، اور سنت کی نیت سے کریں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کریں، تو انشاءاللہ اس کا آپ کو ثواب بھی ملے گا. ٹھیک ہے، تو عیادت کریں گے انشاءاللہ عز و جل. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا. انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی مزید انشاءاللہ سیرت کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، مزید انفارمیشن لے کر آئیں گے. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. اس میں غلطیاں ہوئی ہوں تو انہیں معاف فرمائے. کچھ نعرے پروگرام میں لگاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کون لگائے گا؟ آپ لگائیں. چلیں. پیارا پیارا میرا پیر، غوث اعظم دستگیر، دم دمادم دستگیر، غوث اعظم دستگیر، اچھا اچھا میرا پیر، غوث اعظم دستگیر، کون ہے میرا پیر؟ غوث اعظم دستگیر، عظمت والا میرا پیر، غوث اعظم دستگیر، پیارا پیارا میرا پیر، غوث اعظم دستگیر، آ گئے منکر نکیر، غوث اعظم دستگیر، بخشوا دو میرے پیر، غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم دستگیر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کمزور کی طاقت غوث پاک، مجبور کی راحت غوث پاک، ہو میری شفاعت غوث پاک. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا